مزید ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص درود کی تلاوت کے ساتھ جملہ مرحوم مومنین و مومنات آپ اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمائیے، اور مرحوم سید سجاد حیدر ابن سید ناظر حسین اور سیدہ بلقیس زہرا بنت سید دلدار حسین اور تمام شہداء کو یاد کرتے ہوئے بالخصوص رہبر شہید، قائد شہید اور استاد شہید کو یاد کرتے ہوئے تلاوت فرما دیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی محمد وعلی اللہم صل علی اللہم صل علی محمد۔ امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے مولا کے آقا کی رکاب میں جہاد اور شہادت کی توفیق کے حصول کے لیے مولا اور آقا کے تمام دشمنوں بالخصوص امریکہ اسرائیل کی فی الفور نیست و نابودی کے لیے تمام مجاہدین و مقاومین بالخصوص رہبر معظم کے سائے کے دوام کے لیے نصرت و کامیابی کے لیے آیت اللہ سیستانی کے سائے کے دوام کے لیے ملک پاکستان سے ظلم کے خاتمے کے لیے مل کر باواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الذي خلقنا لعبادته والذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا أمير المؤمنين والذي جعلنا من الباكين في عذاب المظلوم والحمد لله الذي جعلنا من المنتظرين لظهور حجته ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم لعن قتلة الحسين وأصحابه وقال الله الحكيم في الذكر الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبردوا أبدا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى
تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، سلسلہ گفتگو معرفت بندگی اور معبود کے سلسلے سے سورہ ذاریات کی آیت کے سائے میں اس سلسلے کی آخری تقریر ہے کہ ارشاد رب العزت ہوا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اعلان کر رہا ہے پروردگار کہ میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ پروردگار نے انسانوں اور جنوں کے خلقت کے مقصد کو یہاں بیان فرمایا اور اس کو محصور کیا، مقید کیا صرف عبادت میں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہی نہیں ہے، اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں کوئی اور کام ہے ہی نہیں، کچھ اور کرنا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے معبود کی عبادت کی جائے۔ یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کی خدمت میں، اور میں نے عرض کیا کہ عبادت کا معنی کیا تھا، ایک انکار تھا اور ایک اقرار تھا۔ اس کے بعد کل جو میں نے جس چیز کو آپ کی خدمت میں پیش کیا وہ یہ پیش کیا کہ الا لیعبدون ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنی زندگی میں دینداری اور دنیا داری کے دو تصور رکھیں۔ ہمارے لیے یہ اجازت نہیں ہے بعنوان مخلوق۔ خالق الا لیعبدون سے ہم پہ پابندی لگا رہا ہے کہ خبردار جو تمہارے نزدیک دنیا داری اور دین داری کے دو تصور الگ الگ ہوں، اجازت ہی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ بھئی یہ دنیا داری ہے اور یہ دینداری ہے، اس کی اجازت الا لیعبدون نہیں دے رہا، کیونکہ صاف کہہ رہا ہے، اللہ کے ذریعے محصور کر کے کہہ رہا ہے کہ بس اور بس اور بس، میں نے تمہیں بنایا اسی لیے کہ تم میری عبادت کرو۔ اور ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بشری تقاضوں کو پورا کرنا پہلے مرحلے پر واجب کفائی ہے۔ جتنی بشری ضروریات ہیں، اب وہ چاہے دنیاوی ہوں، جب ہم یہ تعریف کر رہے ہیں کہ دنیاوی کوئی چیز ہی نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں دنیا داری ہے، تو وہ دنیاوی ہے ہی نہیں۔ جب اسے ہم شرعی طور پر واجب کفائی بھی قرار دیں گے تو طے ہو جائے گا کہ وہ خود بخود یہ دنیا نہیں ہے، وہ والی دنیا جو ہمارے ذہنوں میں۔ ہم نے جو کچھ کرنا ہے وہ عبادت کے دائرے میں کرنا ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی حصہ ہو، کوئی شعبہ ہو، اس سے خالی نہیں ہوگا کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ ہم نے وہاں عبودیت ثابت کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ بحث یہ نہیں ہے کہ معاشرے میں ایسا ہے کہ نہیں، بحث یہ ہے کہ حقیقی مطالبہ کیا ہے، اصلی اللہ کی جانب سے مقصود کیا ہے، مطالبہ کیا، وہ یہی ہے کہ تمہاری زندگی میں یہ تقسیم صحیح نہیں ہے کہ دنیا اور ہے دین اور ہے۔ روایت اگر آگے یہ کہتی ہے دنیا مزارۃ الآخرہ، دنیا کیا ہے، آخرت کی کھیتی ہے، اس کا کیا معنی، یہی معنی ہوگا نا کہ بھائی کہاں بالآخر ہم آخرت کو آمادہ کریں گے اگر یہ دنیا میں دین نہیں ہو؟ وہ کون سی جگہ ہے جہاں ہم دینداری کریں اور وہ آخرت ہماری آباد ہو جائے؟ جبکہ میں نے آپ کو ضمناً اشارہ کیا نوجوانوں کو کہ یہ تصور ٹھیک نہیں ہے کہ جتنی دینداری ہم یہاں کریں گے اس کا فقط اجر جو ہے وہ آخرت میں ملے گا۔ تصور صحیح نہیں ہے، اور یہی تصور ہونا کہ بھائی جو کچھ بھی ملے گا وہ آخرت میں ملے گا۔ دینداری کے نام پر جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اس کا ریوارڈ کہاں ہے، اس کا اجر کہاں ہے؟ بھائی آخرت میں ملنے والا ہے۔ تو اگر یہ تصور پیش کریں گے تو یہ فرد بھی اور یہ معاشرہ کیسے متحرک رہے گا جو کہے کہ بس سب غائب ہے، جتنا بھی اجر ہے سب غائب ہے؟ انکار نہیں، وہ تو ہے ہی۔ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ملے گا، بھائی وہاں تو سب کچھ ملے گا، یہاں کیا ملے گا؟ اگر یہاں ملنے والی چیزوں پر ہم توجہ شروع کریں گے تو بتائیے ہماری جو رفتار ہے اس میں اضافہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟
ہم محسوسات کی دنیا کے لوگ ہیں، ہمیں محسوسات کی دنیا میں آگے بڑھائے گی کون سی چیز جو بتائی جائے یا دکھائی جائے کہ بھئی یہ فائدہ ہونے والا ہے. جس میں نے آپ کی خدمت میں ایک عرض کیا کہ سب سے اہم فائدہ جو ظاہری طور پہ ہوتا ہے، خود بخود وہ شخص جو بشری تقاضوں کے لیے آگے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کا کم از کم معاشرے میں خود بخود احترام ایجاد ہو جاتا ہے. ایک مرحلہ ہے خالی احترام ایجاد نہیں، بالکل مادی فوائد ہوتے ہیں اس کے اندر. اب آپ کہیں یہ مادہ گرے کی اور میٹرلسٹ کی اور ان کی لوگوں کی آپ سپورٹ کر رہے، سپورٹ نہیں کر رہے بھائی. وہ کون سا مادی فائدہ رہ جائے گا جب ہم یہ کہیں کہ دنیا داری کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، جب ہم سارے تصور کو دین داری میں محدود کر دیں گے یا سارا حصار دین داری میں لیں گے. اب یہ مادی فائدہ مادی محض کہاں رہے گا؟ میں نے مثال دی تھی نا آپ کو، جو بھی فائدہ ہوا، مالی فائدہ ہوا جناب خدیجہ علیہ الصلوۃ والسلام کو، کیا وہ فائدہ مادی محض ہے؟ مادی محض ہے؟ مادی محض نہیں ہے. وہ مادی ہے جو یہاں بھی فائدہ پہنچا رہا ہے. اور اگر جہاد میں اگر فرض کریں ایک دشمن کی تلوار کو روکنا، جہاد میں دشمن کی تلوار کے وار کو روکنا مادی ہے مانوی؟ کہا پہلے یہ بتاؤ دشمن کون ہے، روک کون رہا ہے؟ یہ سوال ہوگا نا، وہ دشمن کون ہے؟ تو بھائی واضح ہے کہ وہ دشمن وہی ہوگا جو خدا کا دشمن ہو. تو خدا کے دشمن کے لیے اپنی طرف بڑھتی ہوئی تلوار کو روکنا کیسا ہے؟ اس کو تصور کریں یہ مادی ہے. میں اپنی جان بچانے کے لیے روک رہا ہوں، فرض کریں اتنا ہی ہو کہ اپنی جان بچانے کے لیے روک رہا ہوں، تو کیا خیال ہے یہ مادی محض ہے؟ پھر پلٹ کے جائے گا تم اپنی جان بچانا کیوں چاہ رہے ہو؟ یہ جو جان بچانا چاہ رہے ہو یہ کیوں بچانا چاہ رہے ہو؟ کہا جان اس لیے بچانا چاہ رہا ہوں کہ جتنا زیادہ زندہ رہوں گا اتنا عبودیت پروردگار میں آگے بڑھوں گا. تو یہ جان بچانا مثبت ہے منفی ہے؟ ہم جان بچانے کو بھی اور ہر مفہوم کو منفی لے جاتے ہیں. خالی بھائی یہ تھوڑی مسئلہ تو وہ قصد ہے. مسئلہ تو یہ دیکھنا ہے آیا الا لیعبدون کے دائرے میں ہے کہ نہیں. الا لیعبدون ایک لفظ آپ کی حسن سماعت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ذہن میں آ گیا. الا لیعبدون کا عالم یہ ہوتا ہے کہ روٹی پکائی جائے کھائی بھی نہ جائے تب بھی عطا نازل ہو جاتا ہے. کیا خیال ہے آپ کے ہاں جو روٹی پکتی ہوگی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا سلسلہ ہے، روزہ رکھا، فقیر کو دے دیا، مسکین کو دے دیا، سب کو دے دیا، یتیم کو دے دیا. جو روٹی کھاتے ہوں گے اہل بیت علیہم السلام، جب غذا تناول فرماتے ہوں گے، یہ مادی محض ہے؟ ہاں مادی محض نہیں ہے. مادی تو ہوگا ظاہری طور پہ جسم کو بچانے کے لیے، جسم کی حفاظت کے لیے آیا استعمال کرتے تھے نہیں کرتے تھے غذا. دیکھنے کا فرق ہے، دیکھ کا فرق ہے. جتنا صحیح دیکھیں گے اتنا صحیح نتیجہ لیں گے. مادی کہاں سے ہو گیا؟ یہ جو تلوار بچا رہے ہیں، کوئی کہا جان بچا رہا، ہاں جان ہی بچا رہا ہے، لیکن کیوں؟ اپنے لیے نہیں، اسلام کے لیے. ایک اور مثال دوں میں نے، اور اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے درود سے ذرا سہارا دیجیے. ہے بہرحال تھوڑی سی عجیب سی مثال ہے، بچوں کے لیے قریب کر دے گی ذہن کو. ایک شخص مثلاً کسی مہنگی ترین گاڑی سے اترے، مہنگا ترین موبائل اس کے ہاتھ میں ہو، مہنگے ترین جوتے پہنا ہوا ہو، مہنگا ترین لباس پہنا ہوا ہو. ہمارے معاشرے کا دیکھنے والا تصور کرتا ہے یہ متقی ہے. نہیں کرتا تو کیوں نہیں کرتا؟ ایک نگاہ میں جس شخص کو آپ جانتے ہی نہیں، ایسے اگر برعکس ہو، سائیکل پہ آئے، پھٹا ہوا لباس ہو، پھٹی ہوئی جوتی ہو، ہاں بڑے متقی ہیں. یہ سٹینڈرڈ ہے، یہ تقوی کا سٹینڈرڈ ہے.
سکھایا ایسے کیا ہے. مادی چیزوں کے ساتھ اگر کوئی مادی چیزوں میں ملبوس آ رہا ہے تو ہم اسے بھی مادی سمجھ رہے ہیں. کس نے کہا ہے؟ مثلا مثال کے طور پر اگر وہ بڑی گاڑی رکھنا مسئلہ تو نہیں ہے نا فی نفس سے, مہنگا موبائل رکھنا مسئلہ تھوڑی ہے, نیت کا اور جہت کا فرق ہے. گاڑی لے کے اس لیے نکلا ہے کہ محلے میں جو اسلام کے دشمن ہیں وہ یہ دیکھیں کہ تشیع ضعیف نہیں ہے. ایک زاویہ بدلنے کے بعد کہاں چلی جائے گی. لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ پھر وہ جملہ کسی خوبصورت کسی بزرگ کا جملہ ہے, وہ کہتے ہیں یاد رکھو تم گاڑی میں سوار رہو, گاڑی تم پہ سوار نہ ہو جائے. گاڑی سوار ہو جائے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی گاڑی اس پہ سوار ہوتی ہے جو الا لیعبدون سے خارج ہو, اور وہ ہمیشہ گاڑی پہ سوار رہتا ہے جو الا لیعبدون کے اندر ہو. آئیے ذرا دیکھیں تو بندگی کا مطلب کیا ہے. کتنا عجیب و غریب تصویر ہے جو ہم نے اپنی زندگی کی بنائی ہوئی ہے. لطف اندوز ہونے کو میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری سے بچوں کے لیے, اپنے طور پہ دینداری کے نام پہ پورے طور پہ چاہتے ہیں دنیا میں لطف اندوز ہو ہی نہیں, جبکہ نعمتیں بنائی کس نے؟ اللہ نے. کس کے لیے؟ کہا مومنین کے لیے. استعمال کون کرے؟ بولو کافر. اللہ کو اچھا لگے گا یہ؟ باپ نے بڑی محنت کر کے گاڑی کی چابی دی بیٹے کی, بیٹی نے جا کے برابر والے کافر کو دے دی, تم چلاؤ. بھائی یہ تیرے لیے تھی بھائی. تصویر ٹھیک ہوگی چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں گی. بحث ان چیزوں کی ہے ہی نہیں. میں نے عرض کیا چاہے فقیر ہو چاہے مادی طور پر امیر ہو, فرق نہیں ہے. البتہ یہ جو فقیر رہ جائے گا, جیسے لوگوں کے تصور آتا نا, یہ بھی سنتے جائیے, لوگوں کے تصور آتا کہ جس کو مال بہت دیا اس سے حساب کتاب ہوگا, اور ہوگا. پوچھے گا نہیں کہ کہاں خرچ کیا. کہاں خرچ کرنے سے زیادہ بہترین ہے کہ کیسے, جب خرچ کر رہے تھے دل میں کیا تھا. لیکن کیا خیال ہے فقیروں سے حساب نہیں ہوگا؟ جس کے ہاتھ مال نہیں آیا اس سے حساب نہیں ہوگا. کہا اس سے کیسا حساب ہوگا جب مال ہی نہیں آیا؟ کہا اس سے اتنا تو حساب آیا, کیوں نہیں آیا مال تمہارے پاس؟ ظالموں کے ظلم کی وجہ سے نہ آ جانا اور ہے, اپنی سستی سے اپنے آپ کو فقیر کر لینا اور ہے. کس نے کہا کہ فقیروں سے حساب نہیں ہوگا؟ کیوں نہیں ہے تمہارے پاس مال؟ اگر سستی کی ہوگی غفلت کی ہوگی تو جواب دینا ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ, چونکہ میں نے مانا یہ سمجھا تھا زہد اور تقوی کا کہ مال نہیں ہونا چاہیے, تو کیا کرے گا؟ بار بار وہی کہوں گا, پروردگار فوراً اپنی حجت تمام کرنے کے لیے جناب ختیجہ دکھا دے گا. یہ ہے نا, کیسے کہہ رہے ہو کہ زہد چلا جاتا ہے تقوی چلا جاتا ہے مال آنے سے؟ مال کا مسئلہ تھوڑی ہے, تمہارے استعمال کا مسئلہ ہے. تم نے استعمال کیسے کیا یہ مہم ہے. یہ بتاؤ تم نے استعمال کیسے کیا. یعنی آپ دیکھیے نا, ساری پیغمبر کی رکاب میں صرف اگر جہاد کو لے لیں, سارے پیغمبر کی جہاد میں اور پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے والوں نے کتنی ضربتیں لگائی ہوں گی. نہ فقط مالک اشتر علیہ السلام, کتنے لوگوں نے کتنی ضربتیں لگائی ہوں گی. صرف پیغمبر کے ہی حصار میں اگر بات کریں, سب کی ضربتیں ایک, کس کو سند ملی؟ کس کو سند ملی؟ آپ کہیں گے نہیں, تلوار خریدنا, تلوار کو سیکل کرنا, تلوار کی حفاظت کرنا, یہ تو دنیا داری ہے. سبحان اللہ, یہ دنیا داری ہے. تلوار رکھنا, تلوار خریدنا, تلوار کو ڈھال سیکل کرنا, یہ دنیا داری ہے. اگر قرار یہ ہو تو یہ تلوار کی تو ویسی ضرورت نہیں ہے ید اللہ کو, لیکن قرار یہ نہیں ہے. اس دنیا میں قرار نہیں ہے. جب کبھی موقع محل ہو تب معجزہ ظاہر ہوتا ہے. ہر وقت تھوڑی تلوار لیے پھر رہے جنگ میں نہیں. کربلا والے جتنے میدان کربلا میں آئے, سید الشہداء علیہ السلام سب سے کہتے جاؤ جا کے درختوں کی شاخیں توڑ لاؤ.
کیا ایسے؟ کیونکہ کربلا والوں کا وہ تصور ہی نہیں ہے دنیا داری کا جو ہمارا ہے. کربلا کے اندر خالی تقوی نہیں ہے فقط، علم نہیں ہے فقط، ایمان نہیں ہے فقط. ایک چیز جس میں ہماری توجہ کم ہے کربلا میں، یہ ساری چیزیں ہونے کے ساتھ ساتھ ہر شخص اپنے شعبے کا ماہر بھی ہے. اور مہارت کو کہاں تصور کرتے ہیں؟ دینداری، ایکسپرٹی کو، کہ بھئی دینداری ہے، یہ ایکسپرٹی بھی حاصل کرنا دینداری ہے. وہ بھی ہر شعبے کے شخص کی. یعنی ہر شخص کیا تلوار چلائے گا معاشرے کے اندر؟ ہاں تلوار چلائے گا، ہر شخص اپنے شعبے کی تلوار چلائے گا. ہر شخص کا جہاد اس کے شعبے سے تعلق رکھتا ہے. کوئی قلم سے، کوئی دوا سے، کوئی تلوار سے. سمت ایک ہونی چاہیے، رنگ ایک ہونا چاہیے. جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، رنگ ایک ہونا چاہیے. قرآن نے کہا ہے سب سے بہترین رنگ اللہ کا رنگ ہے، سبقت اللہ. اب کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، دنیا ہی بدل جائے گی، سوچنے کا انداز بدل جائے، دنیا بدل جاتی ہے. دنیا داری کا تصور نہیں ہے ہمارے ہاں. یہ بات اگر دنیا داری کا تصور نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے کیا الا لیعبدون کے دائرے میں ہونا چاہیے، بغیر تفصیل کے. شادی کس کے دائرے میں ہونی چاہیے جو ہوتی ہے؟ اس میں بھی الا لیعبدون ہوتا ہے. کہاں سے شروع ہوتا ہے الا لیعبدون؟ استخارے سے. یہاں الا لیعبدون، اللہ کی رائے تو پتہ کرو یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، استخارہ تیسرے مرحلے کی شے ہے جس سے ہم شروع کر دیتے ہیں. 2 مرحلے گزر چکے ہوں تب استخارہ آتا ہے، وہ بھی ہر جگہ نہیں ہوتا. استخارے پر ہر وقت عمل کرنے والے اپنے آپ سے قوت فیصلہ چھین لیتے ہیں. قوت فیصلہ نہیں ہوتی پھر ان کے پاس. اور جب قوت فیصلہ نہیں ہوگی، 2 مرحلے کون سے؟ سب سے پہلے کسی بھی کیس میں تعقل ہے. اس مسئلے پر غور کرو، فکر کرو. نہ غور و فکر کرنے کی تو ہمیں ویسی عادت نہیں ہے. غور و فکر کون کرتا ہے مولانا اس کے زمانے میں؟ پورا ٹاپک ہے یہ، غور و فکر کیوں نہیں کرتے. ایک لفظ کہہ رہا ہوں، پتا غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے جو لوگ اسکرولنگ کرتے ہیں وہ غور و فکر نہیں کر سکتے. کانسنٹریشن ہو سکتی ہے جو اسکرولنگ کے عادی ہوں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ دنیا کی تیز ترین گاڑی میں شیشے والی سیٹ دے کے کہیں جتنے منظر گزر رہے ہیں اسے ذرا نوٹ ڈاؤن کرو. کر سکتے ہیں؟ کہاں سے حملہ ہوا، کہاں تک بات گئی، کہا غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. تعقل کے بعد مسئلہ آتا ہے اسی شعبے سے یا اسی مسئلے سے متعلق لوگوں سے جو ماہر ہیں ان سے مشورہ. پہلے آپ غور کریں گے، فکر کریں گے، تعقل کریں گے، اگلے مرحلے میں آ کے کیا کریں گے؟ جو نتیجہ آپ نے عکس کیا ہے ماہرین سے جا کے مشورہ. نہیں، شروع ہی استخارے سے. اور اب وہ جب خراب آ جاتا مولانا کچھ ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کیا ہے؟ استخارے سے بات شروع ہوئی. دوسرا یہ الا لیعبدون کا بہرحال ایک مصداق مانتے ہیں، مثال مانتے ہیں. دوسرا مسئلہ کہا تھا شادی میں حدیث کسا یہ ہونی چاہیے، ظاہر ہونی چاہیے. اہل بیت علیہ السلام کو بلانا ہے. آپ کا ماحول ہے ایسے کہ وہ آ جائیں؟ لوگوں نے یہ باقاعدہ بعض جوان ہمارے لیے کارڈ بھیجتے ہیں. ہم کنبے رہتے ہیں تو کارڈ بھیجتے ہیں کہ ہماری شادی کا کارڈ ہے، یہ جا کے جمکران دے دیجیے گا، پرنٹ نکال کے ایک معصومہ کی ذریعے میں ڈال دیجیے گا جمکران. بہت اچھی بات ہے بھائی، اس سے بڑا تو کوئی مہمان ہی نہیں ہے. ہماری شادی کے اندر اس سے بڑا کوئی مہمان ہو سکتا ہے؟ لیکن ہاتھ جوڑ کے ان سے یہ پوچھتے ہیں بھائی ان کے آنے کا کوئی امکان بھی ہے؟ پھر ہماری تہذیب کے اندر ہوتا ہے نا، جب داماد نے صحرا باندھنا ہوتا ہے نا سالے کے، ہمارے تو ہندوستان پاکستان میں جو ہم لوگ ہیں ہمارے یہ رسم ہے کہ بہنوئی یا داماد آگے کیا کرتا ہے؟
صحرا باندھتا ہے، وہ بندے نہ بندے صحرا کا حاصل ہو نا، یہ نہیں کہہ رہا میں کچھ اس کی کوئی تائید نہیں کر رہا، آگے باندھتا ہے، لیکن اگر وہ اس وقت بہنوئی یا داماد ناراض ہو جائے بارات نکلے گی نہیں بھائی، جب تک داماد کو نہیں منا لے، بہنوئی کو نہیں منا لے، یہ بارات آگے نہیں بڑھے گی۔ جتنا بہنوئی کی فکر ہے اتنی صاحب الزمان کی فکر ہے۔ لاؤ ذرا بیعت کرتے ہیں، الا لیعبدون کتنا ہے شادی میں؟ اب یہ نہ کریں کہ ادھر والے قناعت کے اس طرف والوں پہ الزام ڈال دیں، وہ اس طرف ڈال دیں الزام۔ بھائی ہم تو کچھ کرتے ہی نہیں ہے شادی میں مولانا، خواتین کا راج ہے، اس کا انکار نہیں کہ خواتین کا راج ہے، لیکن خواتین میں سب سے پہلے جو راج جس کا اوپر ہو وہ کم از کم فاطمہ زہرا ہو۔ مشکل ہے یہ، مشکل ہے یہ۔ حدیث قصہ میں بلا رہے پنجتن کو، اس کے بعد تو تفصیلات آپ کے سامنے، اور کوئی بہت بڑا پروجیکٹ نہیں ہے یہ، چھوٹا سا پروجیکٹ ہے۔ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ مولانا یہاں کیا کام ہے دین کا؟ سادہ سی خاتون کی ایک خبر ہم تک پہنچی، یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں شادی میں آپ اماموں کو الگ رکھیں، کہاں ہے الا لیعبدون؟ اور پھر جو ماہرین سے جب آپ پوچھیں گے نا، ماہرین عرفان اور جو بعض چیزیں آگے کی بھی بتا دیتے ہیں، اب بھی موجود ہیں وہ لوگ، ان سے بتائیں یہ شادی کا نتیجہ کیا نا؟ بعد میں ہر سال نہیں گزرا فون کر رہے مولانا بات طلاق تک آ گئی ہے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کا؟ کہ جس طریقے سے رحمتیں لاتی ہے حدیث قصہ، ایسے ہی گناہ عذاب لے کے آتا ہے۔ ایک سائڈ دکھ رہی ہے دوسری نہیں دکھ رہی۔ آئیے اب اگلا مرحلہ تو اور بھیانک ہے۔ کہا شادی تو ایک طرح، مرنا آسان ہے اس معاشرے میں، مرنا آسان ہے۔ کہا اگر میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، اپنے والد کی ڈیڈ باڈی 5 دن بعد جب آغا خان سے لے کے آیا تو 9 لاکھ روپے کا بل دے کے آیا۔ اس کے بعد پھر پورا محلہ 5000 آدمی تیار ہیں کہ ہمیں کھانا کھلاؤ۔ احساس ہے کسی چیز کا؟ میت دفن کر کے جب پلٹ رہے ہیں، جس کو تعزیت دینی چاہیے تھی وہ پوچھ رہا آپ نے کھانا کھایا؟ اسی معاشرے میں ہے کہیں اور ہے؟ نہ شادی آسان رہ گئی نہ موت۔ کیوں؟ بحث مزاق طنز کرنے کے لیے نہیں کہتا، مسئلہ یہ دینداری بھول گئے، دینداری کو محدود کر دیا ہے کہاں؟ مسجد میں، امام بارگاہ میں۔ خدا نہ خواستہ ہم کوئی عیسائی ہیں جو اپنی عبادت گاہوں میں فقط جو ہے وہ بندے خدا ہیں؟ معاذ اللہ۔ بقیہ زندگی میں کہاں ہے الا لیعبدون؟ ظاہر ہے توجہ کی بات ہے، توجہ آتی ہے تو انسان میں تبدیلی آتی ہے، توجہ آتی ہے تبدیلی آتی ہے۔ ابھی ایک اگلا مرحلہ بیان کرنا ہو، ابھی تو وہ مراحل ہے نا جسے ہم دنیا داری سمجھتے تھے، طبابت ہے، عمارت ہے، صنعت ہے۔ کروں ترجمہ کرنا پڑے گا نا، طبابت یعنی میڈیکل، عمارت یعنی انجینئرنگ، یہاں تک بات تھی۔ اب آپ بتائیے اگلا مرحلہ، اصول دین کتنے ہیں؟ فروع دین کتنے ہیں؟ فروع دین اور اصول دین میں آپ بتائیے، سچی سچی بتائیے کس پر فوکس ہے؟ خاص ہر آدمی خود سوچے۔ فروع اصول دین میں لے، اب دینداری جسے ہم سمجھتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں ہماری پوزیشن کیا ہے۔ آیا ہماری نگاہ پورے پر ہے یا خاص خاص پہ ہے؟ کیا خیال ہے؟ پورے پر ہے؟ اصول دین کے ہر ایک کو الگ بھی جانتے ہیں اور ان کو آپس میں بھی جڑا جانتے ہیں کہ ان کا آپس میں کنیکشن کیا ہے؟ توحید کا عدل سے کیا کنیکشن ہے؟ عدل کا رسالت سے کیا کنیکشن ہے؟ رسالت کا امامت سے کیا کنیکشن ہے؟ ان سب کا قیامت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو بہت سادی سی بات ہے، کنیکشن، تفصیلات تو ایک پورا ایک سبجیکٹ ہے۔ فروع دین میں کیا واجب ہے؟ پوچھو جامع میں، معاشرے میں جا کے کیا واجب ہے؟ کہا نماز۔
بھائی رمضان کا چاند آ جائے کیا واجب ہے؟ کا روزہ، بس. آپ تو کہہ رہے تھے 10 ہیں. کتنی نگاہ دقیق اور جامع ہے، یعنی کتنی براڈ ویو ہمارے پاس ہے ان اصول دین اور فروع دین کا. ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یہ یہاں سے کنیکشن ہی نہیں سمجھ میں پائیں گے، ان کی حقیقتیں نہیں سمجھ پائیں گے، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، خمس کی، جہاد کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، تولا تبرہ کی. جب ان کا کنیکشن نہیں سمجھ پائیں گے تو کیسے ہوگا؟ اب دوسرا مرحلہ، توحید کا ان سب 10 سے کیا تعلق ہے؟ آخرت سے ان سب کا 10 کا کیا تعلق ہے؟ اور آخرت کا نہیں، دنیا سے کیا تعلق ہے نماز کا بھائی؟ کون سی دنیا؟ وہ دنیا نہیں جو ہماری دنیا ہے، وہ الا لیعبدون والی دنیا. بتائیے واجبات میں کتنا لوگ ہیں جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو واجب سمجھتے ہو نماز کی طرح؟ میں اپنے دیندار طبقے سے بات کر رہا ہوں، جن کے نگاہ میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر یا دیگر چیز جو فروعات دین ہے وہ واجب کا تصور رکھتے ہوں. ہے نا مشکل کہیں؟ یہاں ایک بریکٹ میں سنیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر کے تو دیکھیں. سگا بھائی جو ہے نا، وہ اگر بڑے بھائی جو ہے نا ان کے گھر شادی ہو اور مکس گیدرنگ ہو، یہ دوسرا بھائی ذرا جا کے اعتراض تو کرے وہاں. اس کی چھوٹی سی مثال سمجھیے، اور مشکل کہاں ہے اس کو عرض کرتا ہوں. بائک پہ میں اپنی ناموس کو لے کے جا رہا ہوں، روڈ پر دوسرا جوان دوڑتا ہوا آیا اور میرے کان میں کہا دیکھیں یہ جو مومنہ ہیں ان کا چادر جو ہے نا وہ چین میں آنے والی ہے. فوراً گاڑی روکوں گا، ان کو متوجہ کروں گا کہ گاڑی میں جو ہے نا چین میں آپ کی چادر نہ آئے. اس سے لڑوں گا جس نے آگے بتایا. کیوں نہیں لڑ رہا اس سے؟ اچھا برعکس میں اپنی ناموس کو لے کے جا رہا ہوں بے حجاب، اور اس نے آگے خالی یہ کہا کہ ذرا ان سے کہیں حجاب کا لحاظ کرے. اب کیا کروں گا؟ مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم ظواہر کے عادی ہیں. ہمیں پتہ ہے چین میں چادر آئیں گے تو گریں گے اور نقصان ہوگا، یہ نہیں پتا کہ بے حجابی سے نقصان ہوگا. مسئلہ لڑنے کا نہیں ہے، مسئلہ نتائج کا ہے کہ اس کا علم کتنا ہے. ہمیں گناہ کے جو نتائج ہیں اس کا علم کتنا ہے. جیسے ابھی عرض کر رہا تھا نا، جو کار خیر کریں گے اس کا یہاں بھی فائدہ ہونا ہے. تو کیا خیال ہے گناہ کا یہاں نقصان نہیں ہوگا؟ یہاں کیا نقصان نہیں ہوگا گناہ کرنے؟ اور جتنا گناہ بڑھتا چلا جائے گا اتنا نقصان ہوتا چلا جائے گا. یہاں جب کار خیر سے احترام آ جاتا ہے تو گناہ سے جو جتنا بڑا گناہ کرے گا اتنا ہی بڑا اس کے لیے عذاب آئے گا. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ حسین ابن علی کو قتل کر کے یہ یزید لعنت اللہ علیہ کیسے ہو گیا. آخرت میں لعنت اللہ علیہ، وہ فقط وہ جو گالی بنا ہے آخرت میں بنا خالی. بھئی اسی دنیا میں لعنتی بن گیا نا. اس کا مطلب ہے کہ اسی دنیا میں خیر اور شر کے اثرات ہوتے ہیں. جتنا خیر کرتے چلے جائیں گے نہ آخرت میں فقط یہاں اس کا بینیفٹ ملتا چلا جائے گا. برعکس بھی ہے، پھنستے اسی لیے. مولانا عاشورہ زیارت عاشورہ پڑھ رہے ہیں، پوری پڑھ رہے ہیں، نماز شب بھی پڑھ رہے ہیں، نماز جو ہے نا وہ پنجگانہ بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت سے جا کے پڑھ رہے ہیں، بعض جو ہے نا انفاق بھی کر رہے ہیں، مسئلے نہیں حل ہو رہے. ذرا سا قریدا تو ماں سے بدتمیزی کرتے ہیں. بھائی ایک چیز اگر اثر دیکھ رہی ہوگی تو دوسری بھی تو اثر دکھائے گی، اور یہ ٹکرائے گا آپس میں جا کے. وجہ کیا ہے کہ بعض چیز لے لی، یہ بھائی یہ دین ہے تو نقصان ہوگا، پھنستے چلے جائیں گے، مشکلات کا شکار رہیں گے. کرنے کے باوجود، ادائیگی کے باوجود اچھے کام انجام دے رہے پھر بھی پھنس رہے ہیں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے مبرہ ہیں. میں تو اپنے آپ کو نہیں سمجھتا کہ میں ان لوگوں میں ہوں جن کا اللہ امتحان لیتا ہو. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب اسی مرحلے پہ ہیں کہ اللہ اگر آپ کو مشکل میں لاتا ہوگا تو امتحان کے لیے لاتا ہوگا. آپ سب پاکیزہ لوگ ہیں، نورانی لوگ ہیں. میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں.
اللہ نے امتحان لینا ہے تو ارے پھر ہر ایک کا تھوڑی لیتا ہے وہ. تو ذرا واجبات میں اور ذرا اعتقادات میں نگاہ ڈالیں کہ اس میں دینداری کیسی ہے. تفصیلات کا وقت ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ہے کہ تفصیلات یہاں بیان کی جائیں. توجہ تو دلائی جا سکتی ہے یہاں پہ. ایک مثال کے ذریعے سے بات تمام کر رہا ہوں. ایک اور بہت جگہ آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، یہ پریکٹیکل بھی ہے. جب تک ہم براڈ کینوس نہیں بنائیں گے، سب چیزیں نہیں دیکھیں گے، جب تک ہماری زندگی میں جو مشکلات اور پریشانیاں ہیں نا ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی. کہا ایک محلے کے اندر، شاید بزرگوں کی تو یقیناً سنی ہوگی، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. ایک محلے کے اندر ایسا محلہ جس میں کسی نے ہاتھی دیکھا ہی نہیں ہے. وہ آ گیا ہاتھی لے کے، کوئی سارے لوگوں کو اس نے جمع کیا، لیکن دیوار کے پیچھے ہاتھی کو کھڑا کر دیا اور اعلان کر دیا بھائی ایسا ویسا جو ہے نا، آؤ دیکھو نئی چیز آئی ہے. اور نئی چیز تو آپ کو پتہ ہے ویسے ہی. تو نئی چیز جو ہے لوگوں کو کہا ہاتھی دیکھو، ہاتھی کو پہچانو. ہاتھی کہتے کسے ہیں معلوم ہے؟ کیسا طریقہ اختیار کیا اس نے جو دشمن کرتا ہے. اس نے کیا کیا؟ دیوار کے اندر ایک سوراخ بنایا اور جس نے دیکھنا ہے اس سوراخ سے ہاتھی کو دیکھ کے پہچاننا ہے. اور ایک صاحب سامنے آئے، انہوں نے آنکھ لگائی اس سوراخ میں. اس وقت اتفاق سے ہاتھی کی صرف سونڈ نظر آ رہی تھی اور وہ پورے محلے کو اپنا پرسپشن بالکل یقین کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہاتھی پائپ کی طرح ایک چیز ہوتا ہے بس. دوسرے انہوں نے پیر دیکھا، کہا نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے، یہ صحیح نہیں کہہ رہا. ہاتھی ایک ستون کی مانند ایک چیز ہے اور کچھ نہیں ہے. تیسرے آئے، انہوں نے سوراخ میں دیکھا تو ہاتھی اپنا کان لہرا رہا تھا. انہوں نے کہا یہ دونوں غلط. ہاتھی کیا ہے؟ کہا پردے کی مانند ایک چیز ہے، یہ صحیح رائے ہے. یہ جو تینوں تھے یہ اپنی جب بات کر چکے، جو صحیح چوتھا جو تھا عقل مند، اس نے سوچا ہاتھی اگر جیسا بھی ہوگا، یہ تین الگ الگ نظریے آ گئے، اس کا مطلب ہے کہ ہاتھی جو ہے نا سوراخ سے نہیں دیکھا جائے گا. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے دیوار پہ خود کو پہنچایا اور جب دیوار پہ پہنچا تو اس نے نیچے اتر کے کہا بھائی یہ تینوں صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تینوں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ان تینوں کا کہنا ادھورا ہے. کہا کیا؟ کہا ہاتھی پردے کی مانند بھی ہے، ہاتھی ستون کی مانند بھی ہے، ہاتھی جو ہے وہ پائپ کی مانند بھی ہے. کہا کیسے؟ کہا میں نے پورا ہاتھی دیکھا ہے. ہمارے معاشرے میں اس مثال کے بعد مشکل ایک حل کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں. نوجوانوں، اسی وجہ سے جو نماز دیکھ لیتا ہے اسے ماتم نہیں دکھ رہا ہوتا، جو ماتم دیکھ رہا ہوتا اسے نماز نہیں دکھ رہی ہوتی. کہا نہیں صرف یہ. کس نے کہا صرف یہ تو ایک مثال ہے جو میں نے دی ہے. وہ فروعات دین میں جس کا جہاں رجحان ہو گیا بس اسی سے چپک گیا، اصول دین میں جس کا رجحان جہاں ہو گیا وہ وہیں سے چپک گیا. خالی ایسے تھوڑی دکھے گا، ایسے تھوڑی دکھے گا. جب تک آپ پورا نہیں دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. سمجھنے کے لیے مکمل دیکھنے کی ضرورت ہے، تب پتہ چلے گا کہ کرنا کیا ہے، کرنا کیا ہے. امام خمینی علیہ الرحمہ کے پاس آئی، اسی ماتم اور نماز کا ایک خالی فقرہ سن لیجئے. امام خمینی کے پاس آیا ایک شخص، سوال کیا، پرانی بات ہے. امام خمینی سے آگے کہتا ہے یہ بتائیے ماتم افضل ہے نماز؟ لوگ کہتے اتنا غصے میں امام خمینی کو بھی دیکھا نہیں کسی نے. کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کیا سوال ہے؟ کہ میرا سوال ہے جواب دیجئے. معلوم ہے جواب کیا دیا امام خمینی علیہ الرحمہ نے؟ امام خمینی علیہ الرحمہ فرماتے تم تو ایسی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ آپ کی یہ آنکھ آپ کے لیے ضروری ہے یا یہ. اب یہ تین قسم کے لوگ خود بخود ہو جائیں گے. ایک جو فقط دین کو دیکھے بغیر دنیا کے، ایک وہ جو دنیا کو دیکھے بغیر دین کے. تو بھائی ایسا نہیں ہوگا، دونوں کو دیکھنا ہوگا. جب تک آپ کی براڈ ویو نہیں ہوگا، جب تک آپ پورا اشراف نہیں دیکھیں گے، جب تک تصویریں صحیح سمجھ میں نہیں آئیں گی.
بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں اس کی. ایک لفظ خالی کہہ رہا ہوں بغیر تفصیل کے. جو مولا کائنات کی فقط عبودیت دیکھتا ہے، اختیار نہیں دیکھتا، کیا ہو جائے گا وہ؟ جو بھی ہو جائے گا، جو نام آپ بھی اسے دیں. کیا صرف علی علیہ الصلوۃ والسلام کی بندگی دیکھ رہا؟ ظاہری بندگی. حقیقی بندگی دیکھ لے تو ویسی ہی نہیں بھٹک سکتا. حقیقی بندگی کے بعد تو امکان ہی نہیں ہے، تو پھر تو منا اہل البیت بنتا ہے آدمی. ظاہری بندگی دیکھ کے ایک تصور لے کے جاتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ. ایک سورج پلٹا تھا، وہ دیکھتا کہتا یہ تو سب کچھ ہے. تو مشکل علی علیہ السلام کے نہ سجدے میں ہے نہ سورج پلٹانے میں. مسئلہ یہ ہے کہ یہ معرفت مولا کائنات کو سراغ سے دیکھ رہا ہے. اگر دونوں کو دیکھے گا تو سمجھ میں آ جائے گا. بھائی جو عبودیت کرے گا، عبودیت کا تو کمال ہی ہے کہ جتنی عبودیت بندگی کرتے چلے جاؤ، خدا اتنا ہی اختیار دیتا چلا جا رہا ہے. اب دنیا علی کی عبودیت بتائے، ہم علی کا اختیار بتاتے ہیں. ہے رمز بندگی میں، لیکن جدا دیکھیں گے خرابی ہو جائے گی. تھوٹ بن جائیں گے، باقاعدہ مکتب بن جائیں گے. ایک کچھ لیے پھر رہا ہوگا، ایک کچھ لیے پھر رہا ہوگا. ائمہ کی سیرت میں فقط امام حسن علیہ السلام کی سل دیکھ لیں تو کیا سمجھیں گے؟ شہزادہ امن کہ ہے، لیکن شہزادہ امن ہے فقط ہیں. امام حسین علیہ السلام کا قیام دیکھ رہے ہیں فقط. خرابی آ جائے گی نہیں آ جائے گی تفکر میں؟ اگر امام حسن علیہ السلام ہی کی زندگی میں جائیے تو امام حسن علیہ السلام کا ہی قیام موجود ہے. اور ان 10 سالوں میں جس میں امام حسن علیہ السلام کا قیام موجود ہے، انہی 10 سالوں میں امام حسین کی صلح امام حسن کی خاطر ون ڈائمینشنل ہوں گے، خراب کر دیں گے. یہاں نوجوان دوست یقیناً جانتے ہوں گے، تکراراً کہہ رہا ہوں، ضرور پڑھیں 250 سالہ انسان. رہبر شہید کی جو کتاب امامت پر ہے، 250 سالہ انسان پڑھیں. اس میں یہی تصور ہے کہ یہ 12 لوگ نہیں ہیں، یہ ایک آدمی ہے جس نے مختلف حالات میں، شرائط میں مختلف حکمت عملی اختیار کی ہے. کیونکہ زمانے کے لیے اگزامپل بنانا ہے. جو تمہیں شرائط مہیا ہو اسی شرائط کے مطابق عمل کرو. اسی لیے رہبر شہید کا وہ جملہ یاد آ رہا ہے، تو دشمن کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کے رہبر نے کہا تھا، خبردار، ہم شیب ابی طالب کے زمانے میں نہیں رہ رہے، ہم خیبر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. کتنا فرق ہو جائے گا حکمت عملی میں اگر آپ شرائط کو درک کر لیں. شرائط کو کون درک کرے گا؟ جو پورے دین پر اشراف رکھتا ہو. ہر شخص کی ذمہ داری ہے اپنے ظرفیت کے مطابق. اگر کرے گا تب پہنچے گا وہاں. بچپنے سے اس چیز کو سیکھنے کی ضرورت ہے. چھوٹی عمر سے، نرسری سے، اس سے پہلے سے اہتمام کی ضرورت ہے. بچوں کو مکمل دین سکھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹا دین سے دنیا خالی نہیں ہے، اسی دنیا میں دینداری کرنی ہے. میں تمام کر رہا ہوں، اسی دنیا میں دینداری کرنی ہے. اور ہماری زندگی کا کوئی حصہ دینداری سے خالی نہیں ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو کہیں اللہ کے بندے ہوں، ہم ہر جگہ اللہ کے بندے ہیں. اور جو ایسے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پھر وہ بچے چھوں چھرا نہیں کرتے، پھر وہ اعتراض نہیں کرتے ہیں. اب بتائیے، کربلا میں سید الشہداء تو سید الشہداء علیہ السلام ہے، سرکار ابوالفضل کے سرکار ابوالفضل ہیں، جو بڑے کردار ہیں اپنی جگہ. کوئی ایک بچہ ملا جس نے امام حسین سے کہا ہو کہ بس اب بس ہو گئی؟ کوئی ایک بچہ ہے کربلا میں جو آپ کو یہ کہیں ملا ہو ٹائٹل، کوئی سیگمنٹ، کوئی جملہ؟ کیوں؟ کربلا کا بچہ وہ ہے جو ہما وقت الا لیعبدون ہے. معلوم ہے یہ حسین ابن علی علیہ السلام سے اگر سوال کرے کہ بالآخر آپ بچوں کو لائے کیوں ہیں، مجھے کیا معلوم؟ وہ امام ہیں، وہ بہتر جانتے ہیں.
لیکن آج کے زمانے میں مصائب سے پہلے اس کو محفوظ کیجئے. دلیل ملتی ہے. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر خود امریکن بچے جو مسلمان بھی نہ ہوں اگر پروٹیسٹ کرنے نکلیں فلسطین کے لیے، محرک کیا چیز ہے، کیا چیز ہے جو انہیں آمادہ کر رہی ہے سب سے زیادہ؟ انٹرنیٹ پہ جو ان کے پروٹیسٹ موجود ہیں، ان پروٹیسٹ میں دیکھ لیجئے کتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے وہ ڈمیز بنا کے لاشیں لاتے ہیں نا. جائے دیکھیں، سب سے زیادہ وہ بڑوں کو نہیں لاتے سامنے، بچوں کو لاتے ہیں کہ بچوں پہ کیوں ظلم ہو رہا ہے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ اس سے سمجھ میں یہ آتا ہے جب ہم سرکار سید الشہداء علیہ السلام سے یہ سوال کریں گے کہ بالآخر آپ بچوں کو کیوں لائے، فطرت یہ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جواب یہ آنا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے میرے پاس دلیلیں بڑے ہیں. تم رسول کو جانتے ہو، میں رسول کی جگہ ہوں. تم علی مرتضیٰ کو جانتے ہو، یہ عباس علی مرتضیٰ کی جگہ ہے. تم شہزادی فاطمہ کو جانتے ہو، یہ زینب ان کی نمائندگی میں آئی ہیں. تم حسین ابن علی کو جانتے ہو، یہ قاسم حسن کی جگہ ہے. یہ تو مسلمانوں کو جواب دیں گے نا. جو مسلمان جانتے ہی نہ ہو ان کے لیے کیا ہے کہ حسین حق ہیں. بچوں کی مظلومیت نے ثابت کیا کہ حسین حق ہیں. آج تک جو مظلومیت پہ بچوں کی مظلومیت کی طرف متوجہ ہو جائے نا، اس سے حق قبول کیے بغیر رہا نہیں جاتا. حسین ابن علی کے یہ چھوٹے چھوٹے بچے دلیل ہیں حسین ابن علی کی حقانیت کی. آج تک قم کے اندر ایک عیسائی خاتون مسلمان اور شیعہ ہو کر آئیں. جب ان سے انٹرویو ہوا کہ آپ شیعہ کیسے ہوئیں، انہوں نے کہا بچوں کی مظلومیت. بہت روئیے گا انشاءاللہ. کہا کیسے؟ کہا میں اپنے وہاں جہاں تھیں وہ یورپ میں، کہا میں ڈرائیو کر رہی تھی ایک ٹریک پہ، سامنے سے یہ جلوس جا رہا تھا. کہا 10 محرم تھی، جلوس جا رہا تھا. کہا میں نے دیکھا کچھ سمجھ میں نہ آنے والی چیز ہے. وہاں اتر کے چلی گئی جلوس میں. لوگوں سے پوچھنا شروع کیا، یہ کیا ہے؟ یہ اس نے علم کا بیان کیا کہ یہ علم کیا ہے. آگے بڑھی، کہا یہ کیا ہے مسند، کہا یہ مسند یہ ہے. چیزیں بتاتے رہے لوگ، پورا قصہ بیان کر رہے ہیں. کوئی چیز اس کو ایسے متاثر نہیں کر رہی. جیسی وہ کہتی ہے میں نے جھولا دیکھا. یہ کیا ہے؟ بتانے والے نے ان کو بتانا شروع کیا جناب علی اصغر کی شہادت. صرف جب وہ وہاں پہنچا نا، میں نہیں پڑھ رہا شہادت، صرف وہ جب وہاں پہنچا نا کہ بچے کو بالآخر حسین نے گرم ریت پہ رکھ دیا، چیخ کے کہتی ہے پھر تو پانی پلا دیا ہوگا. کہا نہیں. حسین نے بچے کو بلند کیا، کہا اس سے آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. معلوم ہے کیا کہتی ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اس لیے بچے لائے حسین ابن علی. حسین کے یہ ننھے ننھے پھول. مقتل میں اگر جا کے آپ ورق گردانی کریں تو مقتل نے تعداد نہیں لکھی کہ بچے آئے کتنے تھے، مدینے سے کتنے چلے، مکے سے کتنے آئے، پھر آگے کربلا کتنے پہنچے. تعداد نہیں ہے مقتل میں، بچوں کی تعداد نہیں ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ بچے تھے بہت. کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ شام غریبہ میں زینب نے بچوں کو ڈھونڈا ہے. بکھر گئے حسین کے بچے. جملہ آپ کی خدمت میں، آپ جانیں جناب امام محمد باقر جانیں. بچے بہت لائے حسین کربلا. معلوم ہے مدینہ کتنے پہنچے؟ کہا فقط ایک، وہ محمد باقر. کیا ہوا؟ کیا ہوا جو بچے کہاں گئے آخر یہ بچے؟ میں دھیمے دھیمے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، آہستہ آہستہ آپ سننے اور رونے کی کوشش خود کیجیے. آپ نے سنا ہے نا شام غریبہ میں کیا ہوا؟ شام غریبہ کا صرف ایک منظر سنیے. شام غریبہ میں جب دشمن خیموں کو جلانے آیا ہے، سن لیا نا،
دو طریقے مقتل بیان کرتا ہے، دو طریقے سے لوگ مقتل میں جناب امام حسین کے خیمے جلانے آئے ہیں۔ کچھ لوگ پیدل تھے، ہاتھوں میں آگ، پیدل خیموں کی طرف بڑھ رہے۔ کچھ لوگ وہ تھے جو گھوڑوں پہ تھے۔ سن لیا؟ اتنا بتاؤ، جب خیمے میں گھوڑے سمیت وہ داخل ہوگا، جملہ کہوں آپ کی خدمت میں، مقتل کہتا ہے کتنے بچے خیموں میں گھوڑوں کی ٹاپوں سے شہید ہو گئے۔ حسین کے ننھے ننھے پھول کیسے مسل دیے گئے۔ شام غریبہ میں مقتل جناب سکینہ نہیں پڑھ رہا، ایک منظر اور سن لیجئے، آپ رو رہے ہیں، اچھا روتے روتے ایک فائدہ ضرور اٹھائیے دنیاوی، وہ کیا ہے؟ روتے جائیے، جناب بی بی ام رباب سے جڑیے، اور صرف ایک بات کہے، بی بی میرے پاس وسائل نہیں ہیں کربلا جانے کے، میں 40 پہ جانا چاہتا ہوں، میرے پاس وسائل نہیں۔ پورے مسائل میں جناب بی بی ام رباب سے لے کے اٹھیے 40 کی زیارت۔ جناب زینب نے کہا آؤ بہن ام کلثوم، حسین کے پھول بکھر گئے ہیں۔ مقتل کہتا ہے دونوں بہنیں گئیں، ایک درخت کے نیچے دیکھا، دو شہزادے گلوں میں باہیں ڈالے پڑے ہیں، دونوں گلے میں باہیں ڈالے پڑے ہیں۔ معلوم ہے مقتل کیا کہتا ہے؟ جناب زینب یہ سمجھی شاید تھک کے سو گئے ہیں۔ مقتل کہتا ہے جناب زینب نے فقط شانہ ہلایا، انا للہ، دونوں کے سینے پہ گھوڑے کی ٹاپیں، سینے پہ گھوڑے کی ٹاپیں۔ حسین کا لاشا پامال ہوا ہے، حسین کے بچے پامال ہوئے ہیں، جا بجا پامال ہوئے۔ ایک منظر میں پڑھوں گا، میں بھی ایک منظر اور پڑھوں گا، ایک لفظ خالی سن لیجئے تاکہ آپ خوب رو سکے۔ کسی نے، ذاکر نے ایران میں یہ پڑھا، بہت گریا ہوا، کہا میرے ذہن میں یہ آیا کہ آخر عباس کے جانے سے ہوا کیا؟ مقتل کی ورق گردانی کی کہ عباس کے جانے سے کیا ہوا؟ کہا عباس کے جانے سے حسین کا گلا کاٹ دیا گیا، عباس کے جانے سے حسین کے بدن پر گھوڑوں کو دوڑا دیا گیا۔ کہا کوئی چیز اتنی متاثر مجھے نہیں کر رہی تھی، لیکن جب میں نے مکمل ورق گردانی کی تو میں ایک نتیجے پہ پہنچا، کہتا ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں، پھر تم جانو اور سکینہ کے رخسار جانے۔ معلوم ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے جو درک یہ کیا کہ عباس کے جانے سے جو ہوا، کہا میری اپنی ریسرچ کے مطابق سکینہ کے رخسار پہلے لال ہوئے، پھر سکینہ کے رخسار نیلے ہوئے، پھر سکینہ کے رخسار کالے ہو گئے۔ ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا۔ اللہ اکبر۔ بس آخری منزل ہے عزیزو، حسین کا کوئی بچہ نہ بچا۔ جب کربلا سے کوفہ گئے، کوفہ سے شام گئے، کیا ہوتا رہا؟ بعض بچوں کو ماں کے ساتھ باندھا گیا، بچہ ماں کی رسی سے نکلا، زمین پہ گرا، اونٹ کی بچہ کہتا رہا ماں۔ آپ رو رہے ہیں، مجھے اجازت دیجئے بی بی ام رباب کا ایک منظر اور پڑھ دوں تاکہ توسل ہو سکے بی بی ام رباب سے۔ جب امام حسین کی قبر سے نہیں جا رہی تھی، امام سجاد نے آ کے کہا اماں چلیے، اماں قبر سے چلیے، مولا کی قبر کو چھوڑے۔ ام رباب تیار نہیں ہے، 40 سے واپس جانا چاہتی ہیں، امام سجاد لینا آنا چاہتے ہیں، بی بی ام رباب جانا نہیں چاہتی۔ ایک جملہ کہا بیٹا یہ بتاؤ میں مدینے جا کے کروں گی کیا؟ یہ بتاؤ میں مدینے جا کے کروں گی کیا؟ ارے میرے بیٹا، میرا والی یہاں، میرا
4 سالہ بہادر اولیاء عزیزو جملہ سنیے، امام سجاد نے حکم دیا رباب چلی تو سوار ہونے، لیکن حسین کی قبر پہ قسم کھائی، والی آپ کی قسم جب تک زندہ رہوں گی کبھی سائے میں نہ بیٹھوں گی۔ مدینے آ گئی، ایک اچھا خاصا